السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرے کہ آپ سب بخیریت وافیت سے۔ پیارے بچوں، آپ نے کلاس 4 کی اردو کا سبق کہنا بڑوں کا مانو کہ کچھ سوالات ہم نے لکھے تھے۔ آج ہمیں اس کا سوال نمبر 4 کرنا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ اپنی اردو کی کتاب نکالیں اور صفحہ نمبر 33 پہ جائیں۔ تو پیارے بچوں، آپ اپنی رف کاپی نکالیں اور اپنا شارپنر اور پنسل بھی ساتھ رکھیں۔ تو پیارے بچوں، میں یہ سوالات لکھوں گا اور ان کے جوابات بھی لکھوں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان سوالات اور جوابات کو اپنی پھر کاپی پہ بھی لکھیں گے اور یاد بھی کریں گے۔ تو پیارے بچوں، چلو میں یہ سوالات پڑھتا ہوں تو آپ اسے غور سے سنیں۔ تو پیارے بچوں، سوال نمبر 4 کیا ہے؟ مثال دیکھ کر کالم الف اور کالم ب میں دیے گئے الفاظ اور ان کے معنی بتائیے۔ تو بچوں، یہ کالم الف اور کالم ب کے اندر کچھ جملے دیے گئے ہیں جو ہم نے سبق میں پڑھے ہیں۔ آج ان کے ہمیں کچھ جوابات لکھنے، ان کو ملانا ہے کہ یہ ورڈنگ کس کے ساتھ ملتی ہے۔ تو جب ہمیں یہ ٹھیک طرح سے ملانے ہیں اور ان کا معنی ہمیں ٹھیک طرح سے پھر پتہ چل جائے گا۔ تو پیارے بچوں، میں ان کو ملاتا ہوں۔ تو یہ اوپر الف ہے، یہ ب ہے۔ تو مثال اس نے دی ہوئی ہے صدمہ۔ صدمہ کسے کہتے ہیں؟ دکھ۔ صدمہ کا مطلب ہوتا ہے دکھ۔ تو اس کے بعد ہے ذلت، بہتری، دشوار، روک ٹوک، عزیز۔ تو پیارے بچوں، پہلے میں اس نے مثال دے کر ہمیں یہ جملہ ملا کے دیا ہوا ہے۔ صدمہ کا مطلب ہوتا ہے دکھ۔ اب ہے ذلت۔ ذلت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ذلت کا مطلب ہوتا ہے بدنامی۔ ذلت کا کیا ہوتا ہے؟ بدنامی۔ تو ہم اس کو اس کے ساتھ ملائیں گے۔ یہ ہو گیا ذلت، بدنامی۔ تو اس کے بعد ہوتا ہے بہتری۔ بہتری کا مطلب ہوتا ہے بلائی۔ تو اس کے ساتھ یہ آ گیا۔ تو دشوار، دشوار ہوتا ہے مشکل۔ دشوار کو ہم اس کے ساتھ ملائیں گے، یہ آ گیا۔ تو اس کے بعد روک ٹوک۔ روک ٹوک کا مطلب ہوتا ہے منع کرنا۔ تو اس کے بعد ہوتا ہے عزیز۔ عزیز کا مطلب ہوتا ہے پیارا۔ تو بچوں، یہ ہمیں پورے جو یہ ٹیبل تھا، یہ ہم نے الف اور ب کو ملایا تو ہمارے پاس میننگ فل جو جملے تھے، وہ ان کی پوری میننگ جو تھی ان کی، وہ ہمیں پتہ چل گئی کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ تو پیارے بچوں، میں پھر پڑھتا ہوں مثال۔ یہ ہے صدمہ۔ صدمہ کا مطلب ہوتا ہے دکھ۔ اب یہاں پہ ذلت۔ ذلت کا مطلب ہوتا ہے بدنامی۔ تو بہتری۔ بہتری کا مطلب ہوتا ہے بلائی۔ اور روک ٹوک۔ روک ٹوک کا مطلب ہوتا ہے منع کرنا۔ تو اس کے بعد ہوتا ہے عزیز۔ عزیز کا مطلب ہے پیارا۔ تو بچوں، جب صدمہ کسے بولتے ہیں؟ جب ہمیں اپنا کوئی پیارا ہمارے خاندان سے یا کسی جگہ سے کوئی دوست یا کوئی بھی آدمی مر جائے تو اس کا ہمیں صدمہ ہوتا ہے۔ صدمہ کا مطلب ہوتا ہے دکھ ہو جاتا ہے۔ تو ذلت، جب ماں باپ کا ہم کہنا نہیں مانیں گے تو ہمیں کیا ملے گی؟ ذلت۔ ذلت کا مطلب ہوتا ہے بدنامی۔ تو ہمیں بدنامی ملے گی ہر جگہ سے۔ تو اس کے بعد ہوتا ہے بہتری۔ بہتری کا مطلب ہوتا ہے بلائی۔ بچوں، ہم اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ بہتری کریں گے تو ہماری اس میں بلائی ہوگی۔ تو دشوار، بچوں، کوئی بھی مشکل کام جو ہوتا ہے، جو بھی دشوار کام جو ہوتا ہے، وہ ہم اچھی طرح کیا کر سکتے ہیں، اس کو کر سکتے ہیں۔ تو
ہر کام میں مشکلیں ہوتی ہیں لیکن اس کو ہم کر سکتے ہیں. تو اسی کا مطلب ہے دشوار. دشوار کا مطلب ہوتا ہے مشکل. تو اس کے بعد ہوتا ہے روک ٹوک. روک ٹوک ہوتا ہے منع کرنا. جیسے بچوں کو استاد روک ٹوک کرتا ہے کہ آپ یہ غلط کام نہ کریں. گھر میں ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹا آپ یہ کام نہ کریں, اسی کو کہتے ہیں روک ٹوک. روک ٹوک کا مطلب ہوتا ہے منع کرنا. تو اس کے بعد آتا ہے پھر عزیز. عزیز کا مطلب ہوتا ہے پیارا. دنیا میں سب سے زیادہ عزیز کون ہوتے ہیں؟ اپنے ماں باپ ہوتے ہیں, تو اسی کو بولتے ہیں پیارا. تو میں ایک بار پھر پڑھتا ہوں مثالیں. مثال: صدمہ, دکھ, ذلت, بدنامی, بہتری, بلائی, دشوار, مشکل, روک ٹوک, منع کرنا, عزیز, پیارا. تو بچوں یہ ٹیبل ہو گیا. تو مجھے امید ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح پڑھیں گے اور یاد بھی کریں گے. تو آج یہ ختم ہوتا ہے.